اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کے اردو کا درس سائنس اور جنگ جو ہم نے کل شروع کیا ہے، آج مذکورہ سبق کو آگے لے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے سبق کی بلند خوانی ہوگی، اس کے بعد نئے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں اور پھر اس کا سیاق و سباق، تشریح، ترجمہ وغیرہ پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے بلند خوانی پیش ہے۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھیں، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحے نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ تو بچوں، یہ آج کے درس کی بلند خوانی ہوئی۔ اب نئے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تباہی کے معنی ہیں بربادی، اور رقبہ کے معنی ہے علاقہ، جس کو ہم ایریا کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے معنی ہے سیکنڈ ورلڈ وار۔ شدید کے معنی ہیں سخت۔ بے گناہ کے معنی ہے معصوم۔ اسلحہ کے معنی ہے ہتھیار۔ بڑے پیمانے کے معنی ہیں بہت زیادہ۔ تباہی کے معنی ہے بربادی۔ تو بچوں، کل بھی بات ہوئی فرسٹ ورلڈ وار کی، سیکنڈ ورلڈ وار کی اور ان سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز کی۔ پرانے زمانے کی جنگیں جو ہوا کرتی تھیں وہ تلواروں، نیزوں اور تیروں سے لڑی جاتی تھیں، جن سے انسانوں کا زیاں ہوتا تھا۔ لیکن اتنی بات تو مقرر تھی، اتنی بات تو یقینی تھی کہ اگر کسی کو برچھی، تیر یا تلوار سے حملہ کیا جاتا تو مرنے کے زیادہ چانسز نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی مر بھی جاتا تھا تو وہی ایک شخص مر جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم تلوار چلائیں گے تو اس کا حملہ ایک آدمی پر کر سکتے ہیں، دوسرے آدمی پر نئے سے حملہ کرنا ہے۔ نیزوں اور تیروں سے لوگ چھلنی ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، مر نہیں جاتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بم سے، گن سے، اللہ بچائے میزائلوں سے، نیوکلیئر ہتھیاروں سے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ جب کسی جگہ پہ کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے زیاں کے ساتھ ساتھ املاک کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، مکانوں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، زمین تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پرانی جنگیں آج کی جنگوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج کے ہتھیاروں کا نقصان پرانے ہتھیاروں سے لاکھوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔
ایک بم کئی میل کے ہزاروں میل کے سینکڑوں میل میں جو عمارتیں ہوں، جو انسانی زندگیاں ہوں، ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہی حال دوسری جنگ عظیم میں ہوا۔ دوسری جنگ عظیم، جس کو ہم سیکنڈ ورلڈ وار کہتے ہیں، 1939 سے 1944 تک 1945 تک 6 سال تک وہ جاری رہی، 1939 سے لے کر 1945 تک۔ 6 سال میں بلینز لوگ مارے گئے۔ کل بھی میں نے بات بتائی آپ کو، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بام گرائے گئے، جہاں آج بھی گونگے اور بہرے بچے پیدا ہوتے ہیں، جہاں کی زمین پیرش ہو گئی ہے، خاتمہ جس کا ہو گیا ہے۔ اس طرح سے افغانستان، عراق، جو یہ امریکہ کے ساتھی ممالک جو ہیں، انہوں نے جو عراق پر اور جو افغانستان پر خون کی ندیاں کھیلیں، بموں کی بارش کر دی، تو اس سے نہ وہاں کے لوگ، لاکھوں لوگ مر گئے، بلکہ لاکھوں کنال زمین اور جنگلات اور قومی سرمایہ اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن جو تھے، مکانات جو تھے، تعمیرات جو تھے، وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اگر یہ نیوکلیئر ہتھیار، ایٹمی ہتھیار نہیں ہوتے، شاید اتنا زیادہ انسانی زیان نہیں ہو جاتا۔ تو یہ سائنس کا ایک بہت اندوہناک اور خطرناک پہلو ہے کہ سوفسٹیکیٹڈ ویپن سے انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ تو بچوں کل آگے پڑھ رہے ہیں، آج اتنا ہی، خدا حافظ۔